یہ بات ہے 1990 کے اوائل کی، جب ایک نوعمر سکلین نے لکشمی چوک کے علاقے میں کرکٹ کھیلنا شروع کی۔ ظریف میموریل کرکٹ کلب سے بنیادی چیزیں سمجھیں۔ سکلین کے دونوں بڑے بھائی کرکٹ اچھی کھیلتے تھے، انڈر 19 تک گئے مگر قومی ٹیم تک نہیں پہنچ سکے۔ سکلین کے بھائیوں کو لگا کہ لڑکے میں سپارک ہے، اس لیے پہلے اس سے وکٹ کیپنگ کرائی، پھر فاسٹ بولنگ، مگر دونوں میں عدم دلچسپی کے بعد انہیں آف سپنر کی حیثیت سے ٹیم میں کھلایا گیا۔ ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے سکلین نے ابتدائی دنوں کو یاد کیا اور بتایا کہ ایک میچ میں بحیثیت آف سپنر انہوں نے ایک اوور میں 32 رنز کھائے، جس کے بعد انہیں جگہ جگہ چھیڑا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رمضان کپ کا میچ تھا جو ہم اس دور میں 20 اوورز کا T20 کی طرح کھیلتے تھے۔ ایک بار کافی رنز کھانے کے بعد گھر واپسی تک ہر کوئی مجھے 32 رنز کھانے والا بولر کہہ کر تنگ کر رہا تھا۔ تبھی میں نے ٹھانی کہ ایسی چیز کا سہارا لوں جو صرف میری ہو، جیسے عمران خان کا انڈپر مشہور تھا، عبد القادر کی گوگلی مشہور تھی۔ میں نے بھی دعا مانگی کہ مجھے بھی کچھ ایسی ہی چیز مل جائے۔ یہیں سے سکلین مشتاق کے دوسرا کی شروعات ہوئی، جس نے سچن سے لے کر مارٹن تک دنیا کے بہترین بلے بازوں کو بھی چکرا کر رکھ دیا۔ وہ متعدد انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ اپنے گھر کی چھت پر ٹیبل ٹینس کی بال سے سپن کی پریکٹس کرتا تھا۔ 3 سال میں نے ایک ایسی گیند پر کنٹرول حاصل کر لیا جو آف سپن کی طرح کروائی جاتی تھی، مگر موومنٹ لیگ سپن کے جیسے ہوتی تھی۔ میری انگلیاں چھل جاتی تھیں، مگر میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی۔ اور پھر سکلین نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر، سلیکٹر اور تقریباً ہر لیول پر کوچنگ کرنے والے ہارون رشید، جنہیں دنیا شاہد آفریدی کو متعارف کروانے کی وجہ سے جانتی ہے، سکلین کو ٹیسٹ ٹیم تک پہنچانے کا بھی وہی وسیلہ بنے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہارون الرشید نے بتایا کہ یہ سن 1993-94 کی بات ہے، جب وہ انڈر 19 ٹیم کے کوچ تھے تو پاکستان بھر سے جتنی بھی کرکٹ ایسوسیشنز تھیں سب سے کہا گیا تھا کہ 10 بچوں کی فہرست دے دیں۔ کوئی 7 ایسوسیشنز نے 70 بچوں کے نام دیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ڈیفنس کے ساؤتھ اینڈ کرکٹ کلب میں نے ان 70 بچوں کو جمع کیا اور حسیب احسن کی سرپرستی میں سلیکشن کمیٹی نے ان میں سے بہترین بچوں کو سلیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیمپ کے اگلے دن ایک دبلا پتلا سا لڑکا آیا اور وہ درخواست کی کہ اسے بھی آزما لیا جائے، اور اس کا نام پتہ کیا تھا؟ سکلین مشتاق۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے صبح آنے کے لیے کہا تاکہ اس کی بالنگ بیٹنگ کو جانچ سکوں۔ حسیب احسن، ظہیر عباس اور شفیق پاپا صبح آئے تو میں نے ان کو بھی کہا یہ لڑکا ایسوسیشن کے ذریعے نہیں آیا مگر ہے بڑا زبردست۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ احسن جو حسیب احسن تھے وہ خود ایک آف سپنر تھے۔ وہ سکلین کے دوسرا سے چونک گئے۔ ہم نے اسے یوتھ ٹیم میں شامل کیا اور اس نے دوسرے ہی میچ میں 4 وکٹیں لے لیں، جس میں کریگ میک ملن کی وکٹ شامل تھی۔ اس کیمپ سے نکل کر وہ انڈر 19 ٹیم میں آیا اور دورہ نیوزی لینڈ میں صرف 14 کی اوسط سے 18 وکٹیں حاصل کر لیں۔ پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں ظہیر عباس سکلین کو اپنے ساتھ PIA لے گئے اور PIA جانے کے بعد ان کا سابقہ پڑ گیا وسیم اکرم اور معین خان سے۔ پاکستان کے سابق کپتان معین جو خان تھے، انہوں نے میڈیا سے سکلین کے بارے میں بات کی۔ معین خان نے کہا کہ سکلین میرے بچوں کی طرح کہہ لیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ میں ہی تھا جس نے PIA کی سلیکشن ٹیم کے ساتھ اسے پہلی دفعہ ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ پر دیکھا تھا۔ ایک منفرد صلاحیت کا حامل سپنر تھا۔ اس کا یہ دوسرا جو تھا وہ بہترین بال تھی، کیونکہ اس پر بڑے آرام سے
کوئی بھی بڑے سے بڑا کھلاڑی ڈسٹریکٹ جو ہے وہ ہو سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سکلین جیسا باؤلر میری ذاتی کارکردگی کے لیے بہت آئیڈیل تھا، کیونکہ اس کی بالنگ پر ہی میرے ون ڈے میں سب سے زیادہ سٹمپ ہیں۔ میں بحیثیت کیپر جب دل چاہتا تھا اسے دوسرا کروانے کے لیے کہتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ بیٹسمین کے پیر کس طرف چل رہے ہیں، تو میں سکی کو اشارہ کر دیا کرتا تھا۔ سن 1995 میں سکلین نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور اپنے دوسرے ہی ٹیسٹ میں انہوں نے ارووندا ڈی سلوا اور ارجنا راناڈونگا کی اہم ترین وکٹیں حاصل کر کے اپنا لوہا منوا لیا۔ ارووندا 2 گیندوں پر 0 اور ارجنا گولڈن ڈک پر پویلین لوٹ گئے، ساتھ ہی انہیں نائٹ واچ مین کی حیثیت سے آزمایا گیا۔ سکلین اس دور میں ٹیسٹ ٹیم میں مسلسل جگہ نہ حاصل کر سکے، لیکن جب بھی کھیلتے کھل کر کھیلتے۔ شیخو پورہ میں وسیم اکرم کے ساتھ 313 رنز کی تاریخی پارٹنرشپ ہو یا سری لنکا کے خلاف کولمبو ٹیسٹ میں 58 رنز اور 9 وکٹیں، انہیں بلے سے بھی جب موقع ملا انہوں نے مایوس نہیں کیا۔ البتہ ون ڈے ٹیم ان کے بغیر نامکمل تھی۔ سن 1996 کے عالمی کپ کے بعد سکلین مشتاق چھا گئے اور سن 1996 اور 97 میں سال میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے باؤلر بن گئے۔ وہ تیز ترین 100 وکٹیں لینے والے پہلے سپنر بنے، ساتھ ہی تیز ترین 250 وکٹوں کے ریکارڈ پر ابھی تک قابض ہیں۔ سن 1996 میں دورے آسٹریلیا میں ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی، جب انہوں نے سلیم ملک کے ساتھ شراکت قائم کر کے انڈیا کے خلاف کینیڈا میں کھیلے گئے سہارا کپ کے میچ میں فتح حاصل کی۔ تب سے انہیں ایک قابل بھروسہ ٹیل اینڈر بھی سمجھا جانے لگا۔ دسمبر 1996 میں سکلین نے پاکستان کی پہلی مرتبہ آسٹریلیا میں جاری سہ افریقی سیریز میں کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ آسٹریلیا کے خلاف ایڈیلیڈ میں 5 وکٹیں حاصل کر کے انہیں ہوم گراؤنڈ پر شکست دی اور پھر ویسٹ انڈیز کے خلاف 4 وکٹیں حاصل کیں۔ جب پاکستانی ٹیم سن 1999 سے 2000 میں آسٹریلیا گئی تو انڈیا کو شامل کر کے ایک اور سہ افریقی سیریز ہوئی، جس میں ابتدائی میچوں میں سکی نے برسبن کے کراؤڈ کو جگہ سے نہ ہلنے دیا۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں جب وہ 34ویں اوور میں بیٹنگ کرنے آئے تو پاکستان کا سکور 103 تھا اور 7 وکٹیں گر چکی تھیں۔ پہلے وسیم اکرم کے ساتھ 24 رنز کی اننگز اور پھر آخری 7 اوور میں وقار یونس کے ساتھ 50 سے زائد ناقابل شکست رن جوڑ کر انہوں نے پاکستان کو ایک مناسب ٹارگٹ دینے میں مدد کی۔ 185 کے تعاقب میں آسٹریلین ٹیم 140 بھی نہ کر سکی اور پاکستان کی کامیابی میں سکلین کے 5 چوکوں سے لدے ناقابل شکست 37 رنز نے کمال کر دیا۔ اگلے ہی روز انہوں نے بیٹنگ کے سلسلے کو وہیں سے جوڑا اور انڈیا کو پردیس میں فتح سے دور رکھا۔ اس بار بھی وہ 34ویں اوور میں ہی بیٹنگ کرنے آئے، مگر اب کی بار سکور 120 تھا، ٹارگٹ 196 کا تھا اور وسیم اکرم کی جگہ یوسف بیٹنگ کر رہے تھے۔ جب یوسف 63 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تب بھی پاکستان کو جیتنے کے لیے 7 اوورز میں 43 رنز درکار تھے اور ساتھ میں تھے ایک بار پھر وقار یونس۔ سکلین نے یہاں لگاتار دوسرے دن سینئر بیٹسمین کا رول نبھایا اور یوسف کے آؤٹ ہونے کے بعد بلکہ فوری بعد سری ناتھ کو چھکا لگا کر اپنے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ آخری گیند پر 1 رن درکار تھا اور سکلین نے کامیابی کے ساتھ سنگل لے کر انڈیا کی کو جو شکست تھی وہ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاباش سکی شاباش، یور سیک، الٹی پھینک، کھڑی ہو جائے گی، دوسرا کرو، یہ سب آوازیں میری عمر کے ہر کرکٹ کے شائقین نے استعمال کی ہیں۔ معین خان کی آواز میں ان صداؤں نے سب کو اسی اسپرٹ میں ڈھال دیا تھا جس سے پاکستان کھیل رہا تھا۔ سکلین نے ایک روزہ میچز میں 2 ہیٹ ٹرک کی ہیں۔ ایک سپنر کا ہیٹ ٹرک کرنا
اس دور میں جویشیر لانے کے مترادف تھا۔ دونوں ہیٹ ٹرک زمبابوے کے خلاف تھی، ایک پشاور میں 1996 میں جبکہ دوسری 1999 کے عالمی کپ کے میچ میں۔ دونوں میں وکٹوں کے پیچھے گائیڈ کرنے کے لیے معین خان موجود تھے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سکلین دوسروں سے الگ کیوں تھا۔ سکی ایک منفرد بالر تھا، مینٹلی سٹرانگ، فزیکلی فٹ، وہ ایک بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا تھا۔ وہ بہت ساری ذمہ داریاں اس نے نبھائی تھیں، وہ بہت فوکسڈ لڑکا تھا، بڑوں کی بھی سنتا تھا۔ یہ چیزیں ہونا کسی بھی بڑے پلیئر کے اندر بہت ہی اہم ہوتی ہیں، یہ سب اس کے اندر موجود تھیں۔ میں نے جب بھی اس کو وکٹوں کے پیچھے سے مشورہ دیا، اس نے اس پر عمل کیا اور اس کا فائدہ ہوا اور ٹیم کو بڑی فتوحات ملی۔ ایک روزہ کرکٹ میں سکلین کا ریکارڈ عظیم سپنر شین وارن جیسا ہی ہے۔ وارن کی سکلین سے صرف 5 وکٹیں زیادہ ہیں جبکہ میچوں کا فرض 25 کا ہے۔ وارن کی اوسط 26 کے قریب ہے جبکہ سکلین کی 22 سے بھی کم ہے۔ سکلین کی 6 مرتبہ 5 وکٹوں کی کارکردگی کے مقابلے میں وارن صرف ایک بار ہی 5 وکٹیں جو ہیں وہ لے سکے تھے۔ شین وارن نے ایک انٹرویو میں سکلین کی کامیابی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ سکلین اکنامیکل بھی ہیں اور ساتھ وکٹیں بھی لیتے ہیں، خاص کر ایک باہر نکلتی گیند سے جسے بیشتر بیٹسمین سمجھ ہی نہیں پاتے، خاص کر انگلش بیٹسمین جنہیں باہر جاتی گیند کو سمجھنے میں ویسے ہی مشکل ہوتی ہے۔ معین خان کے مطابق وہ بہت اچھی لائن لینتھ پر بالنگ کرتا تھا، اٹیک کرنا جانتا تھا۔ اس کو پہلے سلیم ملک اور پھر وسیم اکرم نے آخری اوورز میں استعمال کرنا شروع کیا، ون ڈے کے فرسٹ پاور پلے کے اندر اور پھر آخر کے 4-5 اوورز کے اندر۔ جس طرح وہ آ کے آخری 4 اوور کرتا تھا وہ کوئی سپنرز بھی آج تک نہیں کر سکا۔ سن 1999 کا انڈیا کا دورہ جہاں بہت ساری وجوہات کی بنا پر یادگار رہا، وہیں اس میں سکلین مشتاق کی کارکردگی بہترین رہی۔ دورے میں سکلین نے 3 میچوں میں 24 وکٹیں لیں، 3 میچوں میں 24، جس میں 2 مرتبہ 10 وکٹیں شامل تھیں۔ معین خان اس دورے میں وکٹ کیپر تھے۔ انہوں نے یہ دورہ آج بھی ایسے ہی یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ سکلین کا دورہ انڈیا تو کمال تھا، چنئی میں 10 وکٹیں حاصل کیں اور ہم وہ میچ جیتے۔ سب کو پتا ہے کتنی مشکل پچ تھی وہ۔ سچن ٹنڈولکر کتنے آرام سے میچ لے کے جا رہا تھا۔ اس موقع پر بال کو صرف ٹاس کرنا کسی لیجنڈ کے ذہن میں آ سکتا ہے، کسی ایسے بندے کے ذہن میں جو خود رسک لینا جانتا ہو اور جس کو خود پر بھرپور اعتماد ہو۔ اس نے وہ بال کی اور وسیم اکرم نے کیچ پکڑا جو میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے سری لنکا کے آف سپنر مرلی دھرن بھی دوسرا سیکھنے کا کریڈٹ سکلین کو دیتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ دورہ پاکستان میں مجھے 1995 میں سکلین مشتاق کے دوسرا نے کافی متاثر کیا۔ سکلین مشتاق عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے مگر پھر بھی مجھے ان سے اس گیند کے حوالے سے بات کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی۔ سکلین نے مجھے یہ گیند سکھائی مگر مجھے اسے ماسٹر کرنے میں 3 سال لگ گئے اور جب میں نے دوسرا کرنا شروع کیا تب ہی میں ٹیسٹ کرکٹ میں 100 وکٹیں حاصل کر سکا۔ سن 1997 میں سکلین نے سرے کاؤنٹی جوائن کر لی تھی اور 1974 کے بعد سرے کو نہ صرف پہلی مرتبہ بینسن اینڈ ہیجز کپ جتوانے میں مدد دی بلکہ اسی گراؤنڈ پر مڈل سکس کے خلاف 10 وکٹیں حاصل کی جن میں ہیٹ ٹرک بھی شامل تھی۔ پہلے انگلینڈ کے سابق ٹیسٹ لیگ سپنر کے ساتھ ان کی جوڑی نے خوب رنگ جمایا اور 1999 کے بعد سے 3 مرتبہ
چیمپئن شپ ٹائٹل جتوانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ سرے ٹیم کے کپتان سابق ٹیسٹ کرکٹر ایڈم ہالی اوک نے بھی سکلین کے جو تھے وہ پرستار نکلے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کبھی جب بھی مجھے ڈکلیریشن کرنے میں مشکل ہوتی تھی اور لگتا تھا کہ اسکور بورڈ پر رنز کم ہیں تو سکلین مجھے ہمت دلاتا تھا اور کہتا تھا کہ بھلے آخری دن 250 کا دفاع کرنا ہو ہم میچ جیت جائیں گے، تب ہی مجھے لگتا تھا کہ سب کنٹرول میں ہے اور ہم واقعی جیت جاتے تھے۔ سن 2001 میں معین خان کی قیادت میں نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں پہلے ٹیسٹ میں کامیابی اور دوسرے کو ڈرا کیا تھا۔ سکلین کے پہلے ٹیسٹ میں 8 وکٹوں اور دوسرے میں واحد سنچری نے ٹیسٹ سیریز ڈرا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سیریز میں سکلین کی سلیکشن پر سوال اٹھے تھے مگر انہیں ساتھ لے جایا گیا جہاں انہوں نے کارکردگی دکھا کر ناقدین کو خاموش کر دیا۔ 2003 کے عالمی کپ میں ناقص کارکردگی کے بعد وسیم اکرم، سعید انور اور وقار یونس ریٹائرڈ ہو گئے تھے جبکہ انضمام اور سکلین کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ دانش کنیریا اور شعیب ملک کی موجودگی سے سکی قصہ پارینہ بنتے گئے۔ سکلین نے بنگلہ دیش کے خلاف ملتان ٹیسٹ میں کم بیک کیا مگر صرف 2 وکٹیں حاصل کی۔ ان کا آخری ٹیسٹ بھی اسی گراؤنڈ میں 7 ماہ بعد انڈیا کے خلاف کھیلا گیا۔ 2004 میں سکلین کے گھٹنے کے دوسرے آپریشن نے انہیں کرکٹ سے دور کر دیا اور وہ دھیرے دھیرے سین سے ہی غائب ہو گئے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد سکلین نے کوچنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور پاکستان کی کوچنگ سنبھالنے سے پہلے تک نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ سمیت مختلف ٹیموں کے ساتھ کوچنگ سٹاف کا حصہ رہے۔ یہ تھی کہانی ایک لیجنڈ اسپنر کی جنہوں نے پاکستان کے لیے ثابت کیا کہ اگر انسان عزم کر لے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ ویل ڈن سکی۔